محترم حضرات، ضروری اعلان ہے، انشاءاللہ دعا اور بقیہ نمازوں کے بعد دین کی بات ہوگی۔ ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ علماء اکرام اور بزرگان دین کی آمد کا سلسلہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے موقوف ہوا تھا، الحمدللہ پھر وہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دین کی چہل پہل، دین کے پروگرام اور دینی مجالس کی مجلسیں الحمدللہ ہو رہی ہیں۔ اسی لحاظ سے آج ہمارے درمیان آندھرا اور تلنگانہ کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا سید احمد ومیز صاحب دامت برکاتہم، استاذ و حدیث و فقہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت بہت سی خصوصیات اور بہت سے کمالات کے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمائے ہیں۔ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور بڑی یونیورسٹی دارالعلوم حیدرآباد کے آپ مایہ-ناز و استاذ بھی ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے میں امید کرتا ہوں کہ بقیہ نمازوں کی دعا اور بقیہ نمازوں کے بعد جانے کی فضا نہ بناتے ہوئے اپنا وقت کیا ہے فارغ کر کے آئے ہیں، تو آپ تھوڑا وقت اور فارغ کر کے یہاں بیٹھیں گے، حضرت کا قیمتی خطاب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہمارے لیے ہوگا۔ حضرت کی بہت ساری کتابیں حضرت نے لکھی ہیں، اعجاز قرآن کے حیرت انگیز واقعات، دین دعوت دین، اہمیت و طریقہ کار، پیغام رمضان، عصری و دینی علوم کی اہمیت، منشیات، اس طرح۔ اور حضرت حیدرآباد میں ایک مسجد کے خطیب بھی ہیں، خطیب مسجد سلطان نواز جنگ حیدرآباد، انشاءاللہ ہمارے درمیان میں ہیں۔ تو ہم سب امید کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ بقیہ نمازوں کے سارا مجموعہ اسی طرح قریب ہو کر بیٹھے، انشاءاللہ حضرت کا قیمتی خطاب ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام معزز دینی بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی ہے، لیکن قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک بات بار بار ہمارے ذہنوں میں آتی ہے اور آپ لوگ بھی غور کرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ
ایک ایسی صورت ہے کہ ہر نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے. آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا. امام کے پیچھے ہو تو امام ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا. آپ غور کیجئے کہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں. ان 5 نمازوں میں 10 مرتبہ ہم لوگ سورہ فاتحہ سنتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہر نماز سے، فرض نماز سے پہلے سنتیں اور فرض نماز کے بعد کی سنتیں. کوئی آدمی اگر سنتوں کا اہتمام کرے تو دن میں جو ہے کئی دفعہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے. یہاں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا راز ہے کہ سورہ فاتحہ کو بار بار دہرانے کا حکم دیا گیا. بعض چیزیں آدمی کی عادت بن جاتی ہیں تو آدمی اس پر غور نہیں کرتا. سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ہماری عادت ہے. ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کیا مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو، اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں ضروری قرار دیا، اور 5 وقتہ نمازوں میں ایک مسلمان 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ سنتا ہے. کوئی بات اگر تکرار کے ساتھ ذہن سے ٹکرانے لگے بار بار، یا آپ کوئی چیز کو بار بار روزانہ اس کو دہرانے لگے، تو ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ بھئی یہ کام اور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بے مقصد تو نہیں ہے. میرے معزز بھائیو بزرگوں، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب فرمایا. ام الکتاب کا مطلب پورے قرآن مجید کا خلاصہ. قرآن مجید کے 30 پاروں میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر پیش کیا گیا. اور ایک بندہ جب سورہ فاتحہ بار بار پڑھتا ہے تو گویا وہ قرآن پاک کے سارے مضامین کا خلاصہ اپنے ذہن میں تازہ کرتا ہے. بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں، سورۃ الفاتحہ یہ اس پورے سورت کا خلاصہ یہ بات ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنا چاہیے. خدائے مہربان کی یہ مہربانی ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس رب نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں بتلایا. ضروری ہے آدمی مانگنے کا طریقہ اختیار کرے گا تب اس کی مانگ قبول ہوگی. ایک عام گداگر اور فقیر وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے اگر مانگنا ہے تو مانگنے والے کا بھیس اختیار کرنا پڑے گا. اس کے پورے جسم سے اور اس کے پورے وجود سے بے بسی، بے کسی اور قسم پرسی کی حالت جو ہے جھلکتی رہتی ہے. انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ اور انتہائی اپنے آپ کو بے کس اور بے بس بنا کر آدمی پیشہ ور جو فقیر ہوتا ہے وہ
مانگنے کے جو طور طریقے ہیں اس کو اپناتا ہے، چونکہ اسے پتا ہے کہ دینے والا تبھی دے گا جب میں مانگنے کا طریقہ اختیار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ میرے بندو تم اگر اس طرح سے مجھ سے مانگو گے میں تمہاری مانگ قبول کروں گا اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ جو احادیث شریفہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فوراً جو ہے وہ چیزیں نہیں مانگنا چاہیے جو مانگنا چاہتا ہے، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ان تین آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ سے مانگنا چاہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ سے مانگنا چاہتا ہے آدمی وہ مانگے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی اندر داخل ہوا اور داخل ہو کر اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے براہ راست دعا کرنا اس نے شروع کر دیا، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، وہ عطا فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ پہلے جب تم کو اللہ سے مانگنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ کی جو قدرت ہے، پہلے اس کو بیان کرو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ میرے معزز بھائیو بزرگوں، سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 4تھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مانگنے والا آدمی پہلے بندگی کے تقاضے پوری کرے، بندگی کے تقاضے آدمی پورے کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں پہلے ایاک نعبد ہے اور اس کے بعد و ایاک نستعین ہے، ترتیب پہلے ایاک نعبد۔ گویا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ سے اگر دعا کر رہے ہو اور اللہ سے اپنی کوئی جو ہے خواہش کی تکمیل اور اپنی کوئی ضرورت کی تکمیل اگر تم چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کریں، تو پہلے تمہیں اللہ کا بندہ، حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، پہلے اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، تمہاری مانگ پوری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کریں گے۔ بہت سے مسلمان بھائیوں کو بار بار یہ بات ذہن میں آتی ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا تجربہ ہے، کہتے ہیں کہ بھائی بار بار میں بارہا دعا کر رہا ہوں،
مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی. ہر انسان کی الگ الگ ضرورتیں ہیں، الگ الگ مسائل ہیں، اور آدمی جب پریشانی میں اور کسی جو ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے تو وہ ایسے وقت بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے. لیکن آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جس چیز کو میں نے اللہ سے مانگا ہے بظاہر وہ چیز مجھے عطا نہیں کی گئی. ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو میرے معزز بھائیو بزرگوں، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں اگر اپنی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بنیادی وجہ ایاک نعبد کی شرط کا پورا نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب اللہ نے یہ بتائی ہے کہ آدمی پہلے اللہ کا بندہ بنے پھر اللہ سے مانگے. ہم اپنے طرز عمل سے خدا کی نافرمانی ہم کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو ہم جو ہے خدا کے ساتھ بغاوت کر رہے ہوتے. بندہ جب اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بندہ جب مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا دراصل خدا تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرنا ہے. تو بندہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو خدا کا باغی بنا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار میری دعا قبول کر لیجئے، میری فلاں حاجت پوری کر لیجئے. ظاہر ہے ایسے کیسے دعا قبول کی جائے گی؟ آدمی کا طرز عمل باغیانہ طرز عمل رکھ کر خدا تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. تو ایک طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم معصیتوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں اور کتنے گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ایک طرف ہماری زندگی کا یہ حال ہے، دوسری طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا ادھر ہمارے ہاتھ اٹھیں اور ادھر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر کے اس کے آثار ظاہر فرما دے. تو سرکشی کرنے والے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ دعا اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی فقیر وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا سرکشی کا معاملہ کرے، ہے تو فقیر مگر باتیں جو ہے تکبر کی باتیں وہ کر رہا ہو، تو ہم میں سے کسی کو ایسے فقیر پر رحم نہیں آئے گا اور ہم جو ہے نا ایک آدھ روپیہ بھی اس کو بھیک میں نہیں ڈالیں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کے خالق ہیں، مالک ہیں، اور جنہوں نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اور یہ پوری کائنات ان کے جو ہے حکم کی محتاج ہے اور پورا نظام جو ہے ان کے حکم سے چل رہا ہے، جس پروردگار کی یہ شان ہے، ہم اگر اپنی معصیتوں کے ذریعے، اپنی نافرمانیوں کے ذریعے اور اپنی دین سے دوری کے ذریعے اس پروردگار کے ساتھ سرکشی کا معاملہ کریں اور پھر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کریں، ہماری حاجت پوری کریں، تو یہ کیسے ہوگا؟ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، دعا کی قبولیت اگر ہمیں چاہیے تو اپنے کو اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانا ضروری ہے. زندگی میں دین ہوگا، اللہ کے حکم ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے اور دین سے تعلق ہوگا تو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. انسان اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ کا باغی بنا دے، سرکش بنا دے اور جو ہے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہے کہ میری دعا قبول کر لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی؟ تو گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ایک اور ادب بیان فرمایا. وہ ادب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا کی قبولیت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے وہ بندگی کے تقاضوں کو پورا کرے. بندگی کے تقاضے کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین یہ دراصل کیا ہے؟ بندگی کے تقاضے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین
یہ بندگی کے تقاضے ہیں. اب آدمی حقیقی معنی میں بندہ بنے گا. بندہ حقیقی معنی میں کب بنے گا؟ جب اس کی زندگی میں 100% دین آئے گا. آدمی کی زندگی میں 100% دین آئے گا تو ایسا بندہ حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بنے گا. اور جب بندہ بندگی کے تقاضوں کی تکمیل کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مدد ضرور کریں گے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ایاک نعبد والی شرط پوری نہیں کر رہے ہیں اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. پہلے عبادت ہے پھر اس کے بعد استعانت ہے. پہلے بندے کو بندہ بننا ہے. بندے کو بندہ بننا ہے. میرے معزز بھائیوں، میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی نمازی بنے، بلکہ بندے کو بندہ بننا ہے. اور بندہ بننے کے اندر دین کے سارے شعبے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. صرف نمازوں کی پابندی کر لینا اور دوسرے شعبوں میں دین کو چھوڑ دینا یہ بندگی نہیں ہے. اس کو بندگی نہیں کہیں گے اور ایسے آدمی کو کامل مومن نہیں کہیں گے. کامل مومن اور حقیقی بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری تعلیمات اور دین کے جتنے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ دین کے 5 جو ہے نا بنیادی شعبے ہیں، ان سارے شعبوں میں آدمی بندہ بنے، اللہ کے حکم کو پورا کرے، نبی کے طریقے کو ملحوظ رکھے تو تب آدمی بندہ بنے گا. اور جب ایسا بندہ آدمی بنے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے. اس لیے میرے معزز بھائیوں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. محنت کرنی پڑے گی. زندگی میں اللہ کی بندگی لانے کے لیے خوب محنت کرنی پڑے گی. بندہ آدمی یوں ہی نہیں بنتا. بندہ کامل مومن یوں ہی آدمی نہیں بن جاتا. حقیقی بندہ یوں ہی آدمی نہیں بن جاتا. آدمی کے اندر طلب چاہیے. اس بات کی طلب چاہیے کہ میری زندگی میں 100% دین آ جائے، میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ بن جاؤں، میں جو ہے نا کامل مومن میں بن جاؤں. آدمی کے اندر طلب ہونا چاہیے. اور پھر یہ طلب سچی طلب ہوگی تو ایسا آدمی اپنے آپ کو کامل بندہ بنانے کے لیے اور 100% دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے ایسا آدمی محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اس کے لیے وسائل اختیار کرے گا، اس کے لیے تدبیریں اختیار کرے گا. میرے معزز بھائیوں، کوئی دنیا یا آخرت کا کوئی چھوٹا سا چھوٹا مقصد ایسا نہیں ہے جو انسان کو بغیر محنت کے مل جائے. انسان کو بغیر محنت کے مل جائے. معزز بھائیوں، صحابہ کرام میں اور ہمارے درمیان موجودہ دور کے ہم مسلمانوں میں اور حضرات صحابہ کرام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ صحابہ کی محنتوں کا رخ دین تھا اور ہماری محنتوں کا رخ دنیا ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کی صبح سے لے کر شام تک آدمی کس فکر میں رہتا ہے؟ غور کریں. صبح سے لے کر شام تک آدمی کس فکر میں رہتا ہے اور کیا سوچتا رہتا ہے اور کس کے لیے جو ہے یعنی پریشان آدمی رہتا ہے. تو ہماری محنتوں کا رخ دنیا ہے. صحابہ کی محنتوں کا رخ جو ہے دین تھا. ہماری محنتوں کا رخ جو ہے یہ عارضی دنیا ہے. صحابہ کی محنتوں کا رخ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آخرت. تو دنیا کا کوئی بڑا مقصد ہو یا چھوٹا مقصد ہو بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا. اس حقیقت کو میرے معزز بھائیوں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو مال و دولت اور دنیا اتنی عطا کرتے ہیں جتنا اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے. آدمی کے مقدر میں جتنی دنیا لکھی گئی ہے وہ دنیا اس کو مل کر رہے گی. ہر حال میں اس کو مل کر رہے گی. اس کے مقدر کا ایک لقمہ بھی اگر باقی رہے گا وہ دنیا سے نہیں جائے گا، اسے موت نہیں آئے گی. مقدر کی دنیا ہر حال میں آدمی کو مل کر رہے گی. یہ دنیا کا معاملہ ہے. جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین کے بارے میں اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ دین کے بارے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جتنا آدمی محنت کرے گا اور اپنے اندر طلب رکھے گا اللہ پاک اسی اعتبار سے اس کو دین عطا فرمائیں گے. دین محنت کے بغیر نہیں آتا. اور
اور سچی طلب کے بغیر دین نہیں آتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ غور کریں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ رکھتے تھے. ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو خاندانی جو ہے تعلق رکھتے تھے اور نسبی تعلق رکھتے تھے. 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا جاتا چلتے پھرتے دیکھا کرتے تھے. 24 گھنٹے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے، آپ کو آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. دین کی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے اللہ نے ان کو محروم کیا. اس لیے محروم کیا کہ ان کے اندر طلب نہیں تھی، ان کے اندر طلب نہیں تھی. حضرت ابو طالب، نام ابو طالب تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جو ہے زندگی بھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، اور آپ کو اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں بہت زیادہ فکر تھی کہ میرے چچا جنہوں نے زندگی بھر جنہوں نے میرے لیے سہارے کا کام دیا اور ہر طرح کی جو ہے ہر طرح کے نازک موقعوں پر میرا انہوں نے ساتھ دیا، میرے یہ چچا جو میرے محسن ہیں وہ میرے کان میں جو ہے کلمہ پڑھ لیں اور کل قیامت کے دن میں ان کے لیے سفارش کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا یہ خواہش تھی، آرزو تھی. مگر اس کے باوجود ابو طالب کو ایمان نہیں مل سکا، ہدایت نہیں مل سکی، دین نہیں مل سکا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر طلب نہیں تھی، طلب نہیں تھی. آج میرے معزز بھائیوں یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی دین اور ہدایت اور ایمان کامل یہ محنت اور طلب ہی کے وجہ سے ملتا ہے. بغیر محنت اور طلب کے یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. اس کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے. یہ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا بغیر محنت کے نہیں مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی جو ہے محنت کر رہا ہے. لیکن اس حقیقت کو انسان نہیں جان رہا ہے کہ دین کی سب سے بڑی دولت جس پر آدمی کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے اور جہنم سے بچا لیے جانے کا دار و مدار ہے، جنت میں داخل کیے جانے کا جس پر دار و مدار ہے، ایسا دین اللہ تبارک و تعالی بے طلبوں کو اور بے نیازوں کو اللہ تعالیٰ ایسا دین عطا نہیں فرماتے. ایک طرف تو ابو لہب، ابو طالب اور ابو جہل یہ وہ لوگ تھے جو خونی رشتہ رکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے. ان کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا. اور دوسری طرف فارس کے رہنے والے سلمان فارسی، فارس کا مطلب ایران، ایران کے علاقے کے رہنے والے سلمان فارسی، ان کے اندر طلب تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ان کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچایا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا. غور کیجئے، آدمی میں طلب ہو تو دور دراز کے علاقوں سے بھی آدمی اس مرکز تک پہنچ سکتا ہے جہاں آدمی کو ہدایت مل سکتی ہے. حضرت بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، اللہ نے ان کو نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی. حضرت صہیب رومی، یہ صہیب رومی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان اور دین اور جو ہے یعنی دینداری اور ہدایت یہ بغیر طلب اور بغیر محنت کے یہ چیزیں نہیں ملتی. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راستہ جو ہے نا ہموار کر دیں گے. تو میرے بھائیوں مجاہدہ کرنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کامل دین آئے تو ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا. بغیر مجاہدے کے، بغیر کوشش کے آدمی دین میں کمال نہیں پیدا کر سکتا. اس لیے میرے معزز بھائیوں دعوت و تبلیغ کے راستے سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندو دنیا میں مگن ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، بلکہ یہ دنیا کی چھوٹی سی مختصر سی زندگی جو تمہیں عطا کی گئی ہے، یہ زندگی دراصل گزارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ زندگی تم کو آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے. زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے.
آخرت بنانے کے لیے یہ زندگی تمہیں دی گئی ہے. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر دعا کا طریقہ بتایا گیا، دعا کا ادب بتایا گیا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرنے لگے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر درود شریف جو ہے پڑھنا چاہیے. اور دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو اسے بندہ بننا پڑے گا، کامل بندہ بننا پڑے گا. اللہ کی عبدیت، عاجزی اختیار کرنی پڑے گی. اللہ کے حکموں کے آگے جھکنا پڑے گا. جو بھی اللہ کا حکم ہے میں اسے پورا کروں گا، چاہے وہ اللہ کا حکم وہ میرے من کے مطابق ہو یا من کے مطابق نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا حکم میرے لیے جو ہے یعنی قابل برداشت ہو یا ناقابل برداشت ہو، ہر حال میں مجھے اللہ کے حکم کے آگے جھکنا ہے. تو جب بندہ اس طرح کی بندگی اختیار کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. یہ تو ہوا دعا کے آداب. قربان جائیے اللہ کی مہربانی پر، رب کائنات کے کرم پر کہ اس رب نے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، اور کیا مانگنا چاہیے یہ بھی اللہ نے بتا دی. میں مانگنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. آدمی مانگتا ہے بھائی مجھے خوب دولت ملے، مجھے جو ہے بہترین خوبصورت بیوی ملے، میری اولاد جو ہے خوب کمائے، فلاں فلاں. مانگنے کی چیزیں بہت ساری، لیکن دینے والی ذات بتا رہی ہے کہ ہم کو کیا مانگنا چاہیے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی وہ بتا رہی ہے کہ ہم کو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. یہ آیت اصل مقصود ہے. شروع کی آیت تمہید ہے اس کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم میں سے ہر انسان، میرے معزز بھائیوں بزرگوں، روزانہ اپنی انفرادی نمازوں میں اور اسی طرح سے امام کے پیچھے جہری نمازوں میں امام کو پڑھتے ہوئے ہم سنتے ہیں، اور انفرادی نمازوں میں ہم خود پڑھتے ہیں. تو گویا بتائیے کہ 10 مرتبہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. یہ مانگ رہے ہیں ہم، لیکن یہ مانگ سچی مانگ تب سمجھی جائے گی جبکہ ہم واقعتاً سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہے. بھئی اللہ سے تو مانگ رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہمیں چلائیے، مگر ہم عملی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ غلط راستے پر جا رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو جو مانگ رہے ہیں ہم، ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. جب اب اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں اور یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، تو میرے معزز بھائیوں اس کا تقاضا کیا ہے؟ انسان زندگی میں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کوشاں رہے. اور یہ سیدھا راستہ زندگی کے الگ الگ شعبوں کے لیے الگ الگ سیدھا راستہ ہے. عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں سیدھا راستہ کیا ہے؟ آدمی اخلاص کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا کرے؟ آدمی نماز پڑھے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے. یہ عبادت کی ہدایت ہے. اسی طرح سے معاملات کی بھی ہدایت اور معاملات کا بھی سیدھا راستہ ہے. معاملات کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ آدمی معاملہ کرتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہ دے، وعدہ خلافی نہ کرے، معاملہ کرتے ہوئے آدمی جھوٹ نہ بولے، معاملہ کرتے ہوئے آدمی کوئی غلط حرکت نہ اختیار نہ کرے. آپس میں ایک دوسرے سے جب ہم معاملہ کریں، لین دین کا معاملہ ہے اور خرید و فروخت کا معاملہ ہے اور قرض لینے اور دینے کا معاملہ ہے، یا آپس کے جتنے معاملات ہیں، ان معاملات کی ہدایت کیا ہے؟ ان معاملات کی ہدایت یہ ہے کہ ہم معاملات کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو دین اسلام کے سراسر خلاف ہو. اب ایک بندہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے تو نماز والی ہدایت اسے مل گئی، لیکن اگر اس کے معاملات اگر درست نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات والی ہدایت سے یہ محروم ہے. ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے، نماز کا اہتمام کرنے والے ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں،
لیکن کتنے اللہ کے بندے جو نمازوں کے پابند ہیں وہ غور کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ان کو معاملات والی ہدایت حاصل ہے؟ اسی طرح سے معاشرت والی ہدایت ہے۔ معاشرت والی ہدایت کیا ہے؟ آدمی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، آدمی والدین کی فرما برداری کرے، اور آدمی رشتہ داروں کا حق ادا کرے، آدمی جو ہے پڑوسیوں کا جو ہے حق ادا کرے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ معاشرتی زندگی کے جتنے اصول ہیں ان اصولوں کی رعایت اگر ہم کریں گے تو گویا معاشرت والی ہدایت ہمیں مل گئی۔ معاشرت والی ہدایت الگ ہے، معاملات والی ہدایت الگ ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اخلاقیات والی ہدایت الگ ہے کہ ایک بندہ ماشاءاللہ نمازوں کا پابند ہے اور بہت ساری جو ہے نا دین کی باتوں کا وہ پابند ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ بہت جلد اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کے تعلق سے حسد ہے، وہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، چاہتا ہے کہ اس کی ترقی جو ہے ختم ہو جائے، اس فنا ہو جائے اور زوال سے دوچار ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اخلاقیات والی ہدایت اسے حاصل نہیں ہے، اخلاقیات والی ہدایت اسے حاصل نہیں ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کے بارے میں بتایا کہ مجھ سے تمہیں کیا مانگنا چاہیے؟ مجھ سے تم کو ہدایت مانگنی چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہدایت، سورہ فاتحہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ صحابہ بھی پڑھتے رہے، سورہ فاتحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہے، سمجھے؟ سورہ فاتحہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور جو ہے جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کو تو جو ہے ہدایت مل چکی تھی، مگر پھر بھی ان کو کیا کہا گیا؟ نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے معزز بھائیوں، ہدایت کے درجات ہیں، ہدایت کے درجات ہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی دین کی موٹی موٹی باتوں پر چل لے تو اس کو کامل ہدایت مل گئی، نہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے ہدایت کا اور ایک اوسط درجہ ہے اور ایک ادنا درجے کی ہدایت ہے۔ اعلیٰ درجے کی ہدایت کیا ہے؟ کہ آدمی ما سوی اللہ سے بالکل جو ہے منقطع ہو جائے، منقطع ہو جائے، اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اسے اتنا زیادہ حاصل ہو کہ ماں سوی اللہ سے اس کا کوئی جو ہے سروکار نہ ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، اعلیٰ درجے کی یہ ہدایت ہے۔ میرے معزز بھائیوں، اللہ نے بتایا کہ میرے بندوں مجھ سے تمہیں کیا مانگنا چاہیے؟ مال و دولت، ہاں اس کی بھی تم کو ضرورت ہے، عزت تم کو اس کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے دنیا کی کامیابی تمہیں اس کی بھی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مجھ سے جو چیز تم کو اصل میں مانگنا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے پر ہمیں چلائیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ آگے بتا رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، ہمیں اس راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر تو آپ نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جو مغضوب، جن پر خدا کا غضب آیا ہے، اور جو گمراہ ہیں یہود و نصارہ، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے۔ آپ غور کیجئے، ہر مسلمان سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان اللہ سے گزارش کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ۔ ہر نماز میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلائیے، لیکن زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے؟ ہم میں کتنے لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں ان کو یہود و نصارہ کا طریقہ پسند ہے۔ وہ اگر جو ہے نا سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، تو ہم بھی سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شعور نہیں ہوتا، مگر ان کو اسکولوں میں ایسے جو ہے نا بتا دیا جاتا ہے کہ ہر چھوٹے بچے کو اپنی برتھ ڈے معلوم ہے کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے، برتھ
ڈے قریب آتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن میری برتھ ڈے ہے. سالگرہ منانا, برتھ ڈے کرنا, میرے معزز بھائیوں کھڑے کھڑے کھانا. اور بال جو ہے نا, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نوجوان بال کیسے کر رہے ہیں, نیچے کے پورے بال کم کر دیتے ہیں, اوپر کے بال جوں کے توں باقی رکھتے ہیں, بندروں جیسی شکل و شباہت. حدیث میں سخت منع کیا گیا کہ ایسے بال کہ سر کا ایک حصہ تو منا دیا جائے, کاٹ دیا جائے, اور ایک حصے کے بال جوں کے توں رکھے جائیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. یہ درست نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ بندروں کا طریقہ ہے. وہ بنی اسرائیل جن کو اللہ نے بندروں میں تبدیل کر دیا تھا, یہ یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے. مگر ہمارے بچے کس تیزی کے ساتھ یہود و نصارہ کے طریقے پر جا رہے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہم کو جو ہے نا یہود اور نصارہ کے راستے پر مت چلائیے. دوسری طرف ہماری پسند کیا ہے, ہمارے نوجوانوں کو وہ لباس پسند ہے جو یہود و نصارہ کا لباس ہے. ہمارے نوجوانوں کو وہ وضاقتہ پسند ہے جو یہود و نصارہ کی وضاقتہ ہے. شادی بیاہ میں ہمارے لوگوں کو وہ طریقہ پسند ہے جو یہود و نصارہ کا. میرے معزز بھائیوں بزرگوں, مگر یہاں ایک اور بات پہ ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے, ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اس کا ذکر یہاں سورہ فاتحہ میں نہیں ہے, سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی جماعت جس پر اللہ نے انعام کیا من النبیین, انبیاء کرام کی جماعت. انبیاء پر اللہ نے انعام کیا. دوسرے نمبر پر والصدیقین, صدیقین کی جماعت ہے جن پر اللہ نے انعام کیا, اور صدیقین کے سردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. اور تیسرے نمبر پر والشہداء, اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے, یہ تیسری جماعت ہے. اور چوتھے نمبر پر والصالحین, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرات اولیاء کرام. یہ چار جماعتیں ہیں. ان چار جماعتوں کے راستے کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ کہہ رہے ہیں. ان چار جماعتوں کے راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ کہہ رہے ہیں. انبیاء کرام کا راستہ سیدھا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ سیدھا راستہ ہے, شہداء کا راستہ سیدھا راستہ ہے, صالحین کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اب اگر آپ غور کریں گے کہ بھئی یہ چار جماعتیں جن کا راستہ اللہ نے, جن کے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور جن کے راستے کو اللہ نے سیدھا راستہ بتایا ہے, یہ چار جماعتیں اپنی زندگی میں وہ کون سا جو ہے نا عمل کرتی تھیں جو ان کی زندگی میں مکمل طور پر جس عمل کا غلبہ تھا, جس کی وجہ سے ان کے راستے کو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے. معزز بھائیوں, اگر آپ انبیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں, انبیاء کرام کا مشن کیا تھا, انبیاء کرام دن بھر کیا کرتے تھے, انبیاء کرام کے شب و روز کی سرگرمیاں کیا ہوتی تھیں, آپ اگر غور کرو گے تو صاف طور پر نظر آئے گا کہ حضرات انبیاء کرام کا مشن دعوت اللہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. قرآن پاک میں انبیاء کرام کا ذکر ہے, انبیاء کرام کا ذکر ہے, بار بار ہے, مگر ذکر کس انداز سے کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میرے قوم کے لوگوں, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر ان کی دعوت کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر ان کی دعوت کا ذکر ہے. پوری ایک سورت سورہ نوح کے نام سے جو ہے نازل کی گئی, اور اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اللہ نے تفصیل سے کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے آپ
آپ کے بندوں کو میں نے علانیہ بلایا، چپکے بلایا، میں نے ان کو جو ہے نا یعنی اسرار کے ساتھ بلایا، میں نے ان کو جو ہے کھلم کھلا بلایا، اور میں نے ان کو چھپ کے بلایا۔ دعوت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں کا ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر ہے۔ اگر قرآن پاک کو اگر غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب دعوت بھی ہے۔ قرآن پاک کا جو سب سے بنیادی مضمون جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں پھیلا دیا ہے وہ دعوت کا مضمون ہے، دعوت کا مضمون ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کی تفصیلات کہ کیسے انبیاء کرام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور پھر اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں ان تکلیفوں کو انہوں نے کیسے برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 50,000 عام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما۔ 950 برس تک اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ معزز بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا، اور آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو جو ستایا گیا اس موقع پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اور آپ کو جو ہے تسلی دی گئی کہ آپ جو ہے یعنی برداشت کریں اور آپ اپنے کام میں لگے رہیں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو اس سے آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، دنیا میں انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کا اہم ترین مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا۔ اس کے بعد آپ صدیقین کی جماعت میں آئیے، صدیقین کی جماعت جس کو اللہ نے کیا فرمایا، سیدھے ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ صدیقین کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی بتائیے میں کیا کروں، میرا کام کیا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہارا بھی یہی کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ان کی کوششوں سے بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام ایمان میں داخل ہو۔ میرے معزز بھائیوں، صدیقین کا راستہ بھی کیا ہے؟ دعوت اللہ کا راستہ ہے۔ اور تیسری جماعت والشہداء، شہیدوں کی جماعت۔ یہ شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید اللہ کا وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اتنی قربانی دیتا ہے کہ وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو شہیدوں کا راستہ کیا تھا؟ شہید جو شہادت جنہوں نے پائی ہے، وہ شہادت اور قربانی انہوں نے کس کے لیے دی تھی؟ اللہ کے دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ تو شہداء کا راستہ بھی دعوت اللہ ہے اور دین کی حفاظت ہے۔ اور اخیر میں چوتھی جماعت صالحین کی جماعت ہے۔ صالحین میرے معزز بھائیوں، چاہے تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا ان کے بعد آنے والے جتنے بھی جو ہے نا صالحین ہیں، ان صالحین کی آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عظیمت، اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا یعنی ان سارے صالحین کی دعوتی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے کہ اپنے اپنے زمانوں میں ان صالحین نے، اللہ کے ان نیک بندوں نے، مقرب بندوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور دین کی طرف جو ہے دعوت دینے کے لیے اور اللہ کے بندوں کی زندگیوں میں دین لانے کے لیے کیسی انہوں نے محنتیں کی ہے۔ ہمارا یہ ملک میرے معزز بھائیوں، آج ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک شہر میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، پورے ملک کے اندر ہزاروں مدرسے ہیں، اور ان ہزاروں مدرسوں میں جو ہے نا لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے میرے معزز بھائیوں، یہ دراصل
مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالی 1000 سال کی تکمیل کے بعد دوسرے 1000 سال میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو اگر اللہ تعالی برپا نہیں کرتے تو اس ملک کے اندر میرے معزز بھائیوں دین اسلام کا باقی رہنا مشکل تھا. آپ کو معلوم ہے اکبر بادشاہ اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے زمانے میں دین الہی کے نام سے ایک نیا دین اس نے شروع کر دیا. اس نئے دین کے اندر کچھ باتیں اسلام کی، کچھ باتیں بدھ مت کی، کچھ باتیں ہندو مت کی، کچھ باتیں سکھ مت کی، سب کا ملغوبہ بنا کر اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا اور اس نئے دین کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اکبر کے اس فتنے کو جو ہے نا اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، ظاہر ہے کہ بادشاہ تھا وہ، اور بادشاہ جو دین اختیار کرتا ہے تو اسی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلکہ لوگوں کو ماننے پر مجبور کرتا ہے، انکار کرنے والوں پر ظلم کرتا ہے. تو اکبر بادشاہ جس نے پورے ہندوستان کے اندر دین الہی کو پھیلا دیا تھا، اس کے زمانے میں اللہ پاک نے اس سرزمین ہندوستان کی سرزمین میں حضرت شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، جن کو امام ربانی کہا جاتا ہے، ان امام ربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برپا کیا اور ان کی دعوتی محنتوں کے نتیجے میں، ان کی جو ہے نا اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں میرے معزز بھائیوں دین الہی کا فتنہ ختم ہوا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ مسجدیں جو نظر آ رہی ہیں اور یہ دین جو نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے اسلامی وضافتہ اور لباس میں ہم نظر آ رہے ہیں، یہ منظر ہی کچھ اور ہوتا. تو یہ صالحین ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک کے اندر دعوت کا کام کیا اور ایسا کام انجام دیا کہ ایک ایک سفر میں ہزاروں لوگ ایمان میں داخل ہوا کرتے تھے. وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. میرے معزز بھائیوں یہاں کے اولیاء کرام کی اتنی تعداد ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. ہر ولی کی زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ زندگی میں انہوں نے کیا کیا. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا، اللہ سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ صالحین کا کام تھا. تو میرے معزز بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سیدھے راستے پر چلیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دعوت اللہ کی محنتوں کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ دعوت اللہ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے انبیاء کا مشن ہے، یہ صدیقین کا طریقہ ہے اور یہ شہداء کا طریقہ ہے اور یہ صالحین کا طریقہ ہے. تو ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم جو ہے دعوت کی محنت سے وابستہ رہیں گے تو میرے معزز بھائیوں وہ ہدایت اور وہ دین کی ترقی اور اسی طرح سے میرے بھائیوں دین کے اندر کمال اور زندگی میں 100% دین کا داخل ہونا، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے اندر آ جائے گا. اور میرے معزز بھائیوں آج کے حالات میں یاد رکھیے، بات کو میں مختصر کر رہا ہوں، آج کے حالات میں دعوت و تبلیغ کی محنت کی ضرورت پچھلے زمانوں کے مقابلے میں اور زیادہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو اللہ کے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. پوری دنیا کو اللہ کے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. دنیا کا کوئی خطہ اس وبا سے محفوظ نہیں ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اس لیے اللہ نے ساری جو ہے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، کعبے کا دروازہ بند کر دیا اور حج کا سلسلہ جو ہے موقوف ہو گیا. میرے معزز بھائیوں اس سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے حالات میں جب اللہ کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے، میرے معزز بھائیوں اس صورتحال سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ سارے بندے اجتماعی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگ جائیں. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، بے دینی کی زندگی سے جو ہے توبہ کریں، دین بیزاری کی زندگی سے توبہ کریں اور دینداری والی زندگی اختیار کریں. جب یہ عمل ہوگا بندے اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کریں گے.
ورنہ یہ وبا، اس وبا کو نہ کوئی ویکسین دور کر سکتی ہے اور نہ کوئی اور تدبیر جو ہے اسے دور کر سکتی ہے۔ پہلی لہر کے بعد دوسری لہر، دوسری لہر کے بعد اب تیسری لہر کا ذکر آ رہا ہے، اور تیسری لہر بھی آ جائے گی، پھر اس کے بعد چوتھی لہر کی باتیں چلنے لگیں گی، اور اسی طرح سے میرے معزز بھائیوں ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے۔ اس لیے آج کے حالات میں ایک ایک گھر تک پہنچ کر، ایک ایک مسلمان تک پہنچ کر اور اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کو مسجد کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اور اسے جو ہے اس کے اندر دین کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ جب تک پوری امت اجتماعی طور پر اللہ کے دین کی طرف نہیں پلٹے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹے گی، سچی توبہ کر کے انابت اللہ کا راستہ اختیار نہیں کرے گی، یاد رکھیے یہ وبائیں اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی یہ مصیبتیں دور نہیں ہوں گی۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں آج ہم کو پہلے سے کہیں زیادہ دعوت کے راستے میں نکلنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر خود اپنی زندگی میں دین لانے کی محنتیں کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ حدیث شریف میں بالکل واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے کہ تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعا کریں گے مگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر میں دین لانے کے لیے، اپنی بستیوں میں دین لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ اپنی ہماری ضرورت ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے، ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکلیں تاکہ ہماری زندگی میں دین آئے۔ اس لیے میں معزز بھائیوں بزرگوں دین مجاہدہ چاہتا ہے۔ اب احباب بتائیں کہ کون جو ہے نا 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ ساتھی اپنے نام بتائیں۔ ماشاء اللہ، بتاؤ بھائی سب ساتھی بتاؤ، نوجوان بھی نام بتائے۔ اور بتاؤ بھائی، ماشاء اللہ علماء کرام بھی ماشاء اللہ نام لکھوا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ بھائی،
اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھی دعا کر لیں گے جلدی. یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقامی جو کام ہیں 5 کام جو بتائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ماحول سے جڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، لیکن وطن واپس ہونے کے بعد جب دوسرا ماحول مل جاتا ہے تو اکثر ساتھی یعنی ان سے کوتاہی ہونے لگتی ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے محلے میں مسجداری جماعت سے ہم جڑے رہیں. روزانہ کی تعلیم ہے، روزانہ کا مشورہ ہے، اور پھر ہفتہ واری جو ہے گشت ہے، اور پھر پورے شہر کا جو ہفتہ واری اجتماع ہے، اور مہینے کے 3 دن ہیں. یہ پورا نظام ہے. یہ ایسا نظام ہے کہ جو ساتھی اس سے جڑے رہتے ہیں عام طور پر ان کی زندگی میں دین باقی رہتا ہے. جو آدمی مقامی کام سے جڑا نہیں ہوتا بھلے اس کے 4 مہینے لگ جائیں لیکن کوتاہی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو تمام ساتھی جو ہے اپنے اپنے محلوں میں مقامی کام سے جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہاں میں بولوں آپ بولتے ہیں. انشاءاللہ محترم حضرات، بروز پیر 2 اگست مدرسہ عمر بن خطاب رحمت رضی اللہ عنہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور بدھار پیٹ میں انشاءاللہ عصر سے عشاء تک الحمدللہ کافی طویل وقت حضرت کا ہم کو ملا ہوا ہے. انشاءاللہ اس دن بھی آپ حضرات سے گزارش ہے، پیر کے دن کل پرسوں 2 اگست ہے، 2 تاریخ ہے، عصر سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ حضرت کی آمد ہے اس دن. تو ہم تمام اس دن بھی کیا ہے اسی طرح وقت کو فارغ کر کے پہنچے اور حضرت سے خوب کیا ہے استفادہ کرنے کی تو انشاءاللہ کوشش کرے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا رب المستضعفين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے کریم پروردگار، ہم سب گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے آپ کے دربار میں بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. مولا کریم ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. مولا کریم ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے. مولا کریم جو باتیں سنائی گئی ہیں مولا ان باتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. مولا کریم ہر کچے پکے مکان میں اپنے دین کو داخل فرما دیجئے. مولا کریم ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما دیجئے. ہمارے خاندانوں میں دین کو زندہ فرما دیجئے. ہماری بستیوں میں دین کو زندہ فرما دیجئے. مولا کریم آپ کے دین کی سربلندی اور احیاء دین کے لیے مولا کریم زیادہ سے زیادہ جان مال لے کر نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جن ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں ان کے ارادوں کو قبول فرما لیجئے. مولا کریم ہم محتاج ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں. مولا کریم اپنے کرم سے مولا اب ہماری
ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم پوری دنیا سے بے دینی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ مولا کریم پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم دین کی جو فکریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھیں، مولا کریم ہمارے دلوں میں وہ فکریں پیدا فرما دیجئے۔ مولا کریم آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم مرتے دم تک مولا دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا اخلاص اور استقامت عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اخلاق فاضلہ اخلاق حمیدہ سے ہمیں آراستہ فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ مولا کریم پوری دنیا اس وقت وبا کی لپیٹ میں ہے، یہ سب ہمارے اعمال کے کرتوت ہیں۔ مولا اے اللہ ہم سب کو مولا اس وبا سے حفاظت فرما دیجئے، اس وبا کا خاتمہ فرما دیجئے۔ مولا کریم اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہر قسم کے خیر کو مقدر فرما دیجئے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی